بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول جیوش چینل، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم M.A، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے اس ناول کی تمام اقساط بالترتیب سن سکیں گے۔ اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اسپیشل میٹنگ روم میں اس وقت جیوش چینل اور اسرائیل کی قومی سلامتی کے امور کے سربراہ لارڈ بوفمین، GP5 کا کرنل ڈیوڈ اور ریڈ اتھارٹی کا چیف کرنل پائک کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب خاموش اور ایک دوسرے سے لا تعلق بیٹھے ہوئے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک کمرے کا خصوصی دروازہ کھلا اور اسرائیل کے صدر اندر داخل ہوئے تو وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کرنل ڈیوڈ اور کرنل پائک دونوں نے فوجی انداز میں سلوٹ کیا، جبکہ لارڈ بوفمین نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ تشریف رکھیں، صدر نے سب کو سلام کا اکٹھا جواب سر ہلا کر دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ میز کی دوسری طرف اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ اس ہنگامی میٹنگ کی وجہ تسمیہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے لارڈ بوفمین، جو کہ جیوش چینل کے سربراہ ہیں، پاکیشیا میں ایرو میزائل لیبارٹری کے بارے میں اپنی رپورٹ مختصر طور پر آپ کے سامنے دے دیں تاکہ آپ کو بھی اس سلسلے میں معلوم ہو سکے۔ صدر نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا تو لارڈ بوفمین اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اس معاملے کی جناب صدر صاحب کو پہلے تفصیلی تحریری رپورٹ دے چکا ہوں اور اس سلسلے میں ان سے تفصیلی گفتگو بھی ہو چکی ہے، لیکن چونکہ ان کا حکم ہے کہ آپ صاحبان کو بھی اس بارے میں بتایا جائے تو میں مختصر طور پر بتاتا ہوں کہ انتہائی جدید ترین میزائل کا فارمولہ ایک پاکیشیائی نژاد سائنسدان ڈاکٹر اعظم نے، جو ایکریمیا کی ایک میزائل فیکٹری میں کام کرتا تھا، تیار کیا ہے، لیکن ایکریمیا نے اس میں دلچسپی نہ لی کیونکہ وہ اس سے ملتے جلتے میزائل پر پہلے ہی کام کر رہے تھے۔ پھر اس فارمولے کے بارے میں مجھے اطلاع ملی، میں نے اسے اسرائیلی سائنسدانوں کے سامنے پیش کیا تو اسرائیلی سائنسدانوں اور دفاعی ماہرین نے اسے اسرائیل کے لیے انتہائی اہم دفاعی ہتھیار قرار دے دیا۔ چنانچہ حکام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میزائل، جسے ایرو میزائل کا نام دیا گیا تھا، پر ریسرچ اسرائیل میں کرائی جائے اور ریسرچ مکمل ہونے کے بعد اسے یہاں تیار کیا جائے۔ چنانچہ جیوش چینل نے ڈاکٹر اعظم کو اس کے اصل فارمولے سمیت اغوا کروا لیا اور پھر یہاں ایرو میزائل پر کام شروع ہو گیا۔ لیکن ڈاکٹر اعظم ایک فلسطینی تنظیم کے آدمیوں کی مدد سے اسرائیل سے فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گیا اور پاکیشیا پہنچ گیا، جہاں اس نے ایرو میزائل کا فارمولہ پاکیشیائی سائنسدانوں اور حکام کے سامنے پیش کیا تو وہاں پر بھی اسے انتہائی اہم دفاعی ہتھیار قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ شوگران کی مدد سے اس پر وہاں ریسرچ کرنے اور اسے تیار کرنے پر کام شروع ہو گیا۔ مجھے اطلاع مل گئی، میں نے اسرائیلی ایجنٹوں کی مدد سے اس لیبارٹری کا سراغ لگانے کی کوشش کی، لیکن اسرائیلی ایجنٹ ناکام رہے، جس پر میں نے ایک بظاہر جرائم پیشہ بین الاقوامی تنظیم کو ان معلومات کو حاصل کرنے میں استعمال کیا اور انہوں نے انتہائی کامیابی سے تمام معلومات مہیا کر دیں۔ اس کے بعد مسئلہ اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کا تھا۔ جو معلومات ملی تھیں ان کے مطابق اس لیبارٹری میں ایسے سائنسی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے کہ سوائے خصوصی بم، فلاک ایرو کے اور کوئی ہتھیار وہاں استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں اسرائیلی ایجنٹوں کو استعمال کیا جائے، لیکن صدر صاحب نے میری رائے سے اختلاف کیا، کیونکہ ان کے مطابق اگر اسرائیلی ایجنٹ وہاں پہچان لیے جاتے تو وہ یقیناً ناکام ہو جاتے۔ چنانچہ میں نے ایک قطعی غیر متعلق یورپی ملک ڈانمارک کی سرکاری ایجنسی بلیک ایرو کو استعمال کرنے کا پلان بنایا۔ ہمیں معلوم تھا کہ بلیک ایرو کا ایک سپر ایجنٹ چارلس انتہائی ذہین اور تیز ہے، اور اس نے اپنے کارناموں سے پورے یورپ کے ساتھ ساتھ ایکریمیا میں بھی دھوم مچائی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس مشن کے لیے اسے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ مختصر یہ کہ چارلس کو فلاک ایرو بم دے کر پاکیشیا بھجوا دیا گیا۔ اس کی ساتھی عورت کیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ بعد میں جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق چارلس کامیاب رہا۔ اس نے فلاک ایرو بم میزائل لیبارٹری میں نصب کر دیا
اور پھر اس نے صرف ڈی چارجر کی مدد سے اسے ڈی چارج کرنا تھا اور لیبارٹری تباہ ہو جاتی اور اس کے ساتھ ہی وہ سائنسدان بھی ہلاک ہو جاتا۔ لیکن پھر اچانک اطلاعات ملی کہ ڈانمارک میں بلیک ایرو کے چیف ہارڈی کو اغوا کر لیا گیا ہے اور پھر اس کی لاش ایک سڑک کے کنارے پڑی ملی، اور پھر یہ اطلاعات بھی مل گئیں کہ لیبارٹری تباہ نہیں ہوئی اور فلاک ایرو بم بھی دستیاب کر لیا گیا اور چارلس اور اس کی ساتھی عورت کیٹی کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح بلیک ایرو کا یہ مشن آخری لمحات میں ناکام ہو گیا۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ اس سلسلے میں مزید کیا پلاننگ بنائی جائے کہ صدر مملکت کو ایک خصوصی ذریعے سے پاکیشیا کے مشہور ایجنٹ علی عمران کا پیغام ملا کہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ سازش اسرائیل کی تھی اور اسرائیل بھی ایرو میزائل تیار کر رہا ہے۔ اس لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے فیصلہ کیا ہے کہ جوابی رد عمل کے طور پر اسرائیل میں ایرو میزائل کی لیبارٹری تباہ کر دی جائے، اور اس عمران نے یہ دعویٰ کیا کہ جلد ہی وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم کے ساتھ اسرائیل آ کر یہ مشن مکمل کرے گا۔ اس اطلاع کی بنیاد پر صدر صاحب نے یہ ہنگامی میٹنگ کال کی ہے۔ لارڈ بوفمین نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور پھر وہ واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرنل پائک اور کرنل ڈیوڈ دونوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات نظر آ رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھے۔ اس سے پہلے بھی پاکیشیا سیکرٹ سروس نے لارڈ بوفمین کی سربراہی میں چلنے والی ایک تنظیم ریڈ واٹر کا ہیڈ کوارٹر جو ایک جزیرے میں تھا اپنا ایک ایجنٹ بھیج کر تباہ کرایا تھا، اور یہ اطلاعات بھی مل گئی تھی کہ جیوش چینل لیبارٹری میں جن مصنوعی انسانوں پر کام ہو رہا ہے وہ اسے تباہ کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فارمولہ آخری ریسرچ میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا اور ہمیں بے پناہ نقصان اٹھا کر اس لیبارٹری کو مکمل طور پر ختم کرنا پڑا، اور شاید اس کی اطلاع انہیں مل گئی تھی، اس لیے وہ اس مشن پر نہیں آئے۔ لیکن اب اس عمران کی طرف سے دی گئی اطلاع کے بعد یہ بات کنفرم ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس بہرحال ایرو میزائل لیبارٹری کے خلاف مشن لے کر اسرائیل پہنچے گی۔ یہ لیبارٹری جیوش چینل کے تحت ہے، اور لارڈ بوفمین کا خیال ہے کہ اگر یہ ٹیم آئی تو وہ اس سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ لیکن میں نے یہ ہنگامی میٹنگ اس لیے کی ہے کہ اس سے پہلے کرنل ڈیوڈ اور ان کی تنظیم GP5 اور کرنل پائک کی تنظیم ریڈ اتھارٹی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کام کر چکی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ کرنل ڈیوڈ بے شمار کیسز میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مقابلے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ کرنل پائک کا ایک مشن میں پاکیشیا سیکرٹ سروس سے مقابلہ ہوا اور اس میں کرنل پائک ناکام رہے، جبکہ لارڈ بوفمین کا آج تک اسرائیل میں پاکیشیا سیکرٹ سروس سے مقابلہ نہیں ہوا۔ ایرو میزائل ہمارے دفاع کے لیے انتہائی اہم ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اس لیبارٹری کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو سکے، بلکہ میری دلی خواہش ہے کہ اس بار اس ٹیم کو بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں تاکہ ہم کسی درست نتیجے پر پہنچ سکیں۔ صدر نے بڑے باوقار لہجے میں کہا، سر آپ اس بار عمران اور اس کی ٹیم کو آنے دیں۔ پچھلی بار وہ زندہ بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ میں انہیں ہر صورت میں ختم کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کرنل پائک نے کھڑے ہو کر بات کرتے ہوئے کہا، بیٹھ کر بات کریں، بار بار اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کرنل ڈیوڈ؟ صدر نے کہا، سر یہ درست ہے کہ آج تک میں اور میری تنظیم پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کرنل پائک درست کہہ رہے ہیں۔ پچھلی بار وہ محض اتفاق سے بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن جناب میرا خیال ہے کہ شاید اس بار عمران سے ہمارا مقابلہ نہ ہو۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا تو صدر کے ساتھ ساتھ کرنل پائک اور لارڈ بوفمین دونوں چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ عمران یہاں نہیں آئے گا؟ کیوں؟ اس کی وجہ؟ صدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، سر میرا ٹکراؤ عمران سے طویل عرصے سے ہو رہا ہے اور میں اس کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہو چکا ہوں۔ اگر عمران نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ یہاں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں آ رہا، ورنہ وہ کبھی اس طرح باقاعدہ اطلاع نہ دیتا۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا تو صدر صاحب کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ یہ مشن مکمل نہیں کرے گا، پھر اطلاع دینے کا فائدہ؟ صدر نے کہا، جناب کرنل ڈیوڈ کا تجزیہ درست ہے۔ میں نے بھی جس حد تک عمران کو سمجھا ہے وہ انوکھی چالیں چلنے کا عادی ہے، اس کے ہر اقدام اور ہر کام کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے درست کہا ہے کہ اس کا خصوصی طور پر اطلاع دینے کا مطلب ہے کہ وہ نہیں آئے گا۔ کرنل ڈیوڈ کے بولنے سے پہلے کرنل پائک نے کہا،
آپ دونوں الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، کھل کر بات کریں۔ صدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جناب جو بات میرے ذہن میں آئی ہے وہ میں نے کہہ دی ہے، البتہ یہ بات اب سوچنے کی ہے کہ جب وہ یہاں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، میں بتاتا ہوں جناب، اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کرنل پائک نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں آپ بتائیں، یہ ایسی عجیب بات سامنے آئی ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ صدر صاحب نے اس بار قدرے ناخوشگوار سے لہجے میں کہا، سر یہ انتہائی اہم بات کرنل ڈیوڈ نے بتائی ہے، ورنہ شاید ہم اس کا ادراک نہ کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ عمران نے اس بار نیا منصوبہ بنایا ہے کہ وہ خود ٹیم کے چند ممبرز کے ساتھ آنے کی اداکاری کرتا رہے گا یا زیادہ سے زیادہ کسی ہمسایہ ملک میں جا کر رک جائے گا، جبکہ اس کی ٹیم کے دوسرے ممبرز خاموشی سے یہاں پہنچ کر مشن مکمل کریں گے۔ اس طرح ہماری تمام تر توجہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف مبذول رہے گی اور وہ اپنا کام خاموشی سے کر گزریں گے۔ کرنل پائک نے کہا تو صدر اور لارڈ بوفمین دونوں بے اختیار چونک پڑے، جبکہ کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر کرنل پائک کے لیے تحسین کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی لیکن میں اس کا شعور نہ کر پا رہا تھا، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ جناب بات تو واقعی سوچنے کی ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران نے یہی سوچ کر اطلاع دی ہو کہ اس طرح ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں گے اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو تلاش کرتے رہ جائیں گے، لارڈ بوفمین نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ اور کرنل پائک کے ساتھ ساتھ لارڈ بوفمین سب کی باتیں درست ہیں، لیکن اب ہمیں کیا پلاننگ کرنی چاہیے؟ صدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، جناب میرے خیال میں اس پوائنٹ کے سامنے آنے کے بعد ہمیں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ایرو میزائل لیبارٹری جیوش چینل کی تحویل میں ہے اور وہ جو لوگ بھی بھیجیں گے وہ ظاہر ہے لیبارٹری کو ہی تباہ کرنے آئیں گے۔ اس طرح ان کا ہر صورت میں ٹکراؤ جیوش چینل سے ہی ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، عمران خود ہو یا اس کے ساتھی ہوں۔ جبکہ اگر کرنل پائک کی بات درست ہو تو اس کے لیے GP5 اور ریڈ اتھارٹی کام کرے اور ہم سب کا آپس میں رابطہ رہے۔ اس طرح ہم دونوں پہلوؤں کا دفاع آسانی سے کر لیں گے، لارڈ بوفمین نے کہا۔ لیکن آپ کو عمران اور اس کے ساتھیوں کی کارکردگی کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہے، جبکہ کرنل پائک اور کرنل ڈیوڈ دونوں کو اس کا تجربہ ہے، اور اگر کرنل پائک کا آئیڈیا درست ثابت ہوا تو پھر یہ دونوں تو صرف ان کا انتظار کرتے رہیں گے اور جیوش چینل کا مقابلہ ہو جائے گا۔ صدر نے کہا، یہ بات بھی ہمارے حق میں جاتی ہے جناب۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کرنل ڈیوڈ، ان کی تنظیم GP5 اور کرنل پائک اور ان کی تنظیم ریڈ اتھارٹی دونوں کے بارے میں اچھی طرح علم ہے۔ وہ ان کی نفسیات کے مطابق پہلے سے ہی اپنا دفاع کر لیتے ہیں، جبکہ جیوش چینل اور اس کے آدمیوں سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہوا، اس لیے وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے ہماری کامیابی کا تناسب بڑھ جائے گا۔ لارڈ بوفمین نے کہا، آپ کی بات درست ہے اور میں خود بھی اس نتیجے پر ہی پہنچا تھا، لیکن اگر عمران کے ایسے ساتھی یہاں آتے ہیں جو پہلے نہیں آئے تو پھر تو کرنل ڈیوڈ اور کرنل پائک کے لیے بھی وہ نئے ہوں گے۔ صدر نے کہا، جناب جیوش چینل کو ایک اور برتری حاصل ہے کہ اس وقت اسرائیل میں جتنی بھی فلسطینی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ اسرائیل کی ساتھی ہیں یا مخالف، ان سب میں جیوش چینل کے آدمی موجود ہیں، اور جو لوگ بھی ایرو میزائل مشن پر آئیں گے وہ لا محالہ ان میں سے کسی کا سہارا لیں گے۔ اس طرح ہمیں فوراً اس بارے میں اطلاع مل جائے گی اور ہم آسانی سے انہیں کور کر لیں گے، جبکہ یہ سہولت GP5 اور ریڈ اتھارٹی کو حاصل نہیں ہے۔ لارڈ بوفمین بڑی شدت سے اپنی تنظیم کے حق میں دلائل دے رہا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں کرنل پائک؟ صدر نے کرنل پائک سے مخاطب ہو کر کہا، جناب آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، کیونکہ آپ لارڈ بوفمین، کرنل ڈیوڈ اور میں، ہم سب عظیم اسرائیل کے حق میں ہی سوچتے ہیں۔ کرنل پائک نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کا کیا خیال ہے کرنل ڈیوڈ؟ صدر نے کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا، جناب لارڈ بوفمین صاحب اس لیے انتہائی جوش کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آج تک ان کا ٹکراؤ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے نہیں ہوا۔ بہرحال اصل آدمی عمران ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور ممبر کو اپنا میک اپ کرا کر اسرائیل سے باہر رکھے اور خود کسی اور میک اپ میں پہنچ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی اپنے ساتھیوں کو یہاں بھیجے۔ بہرحال ہمیں دونوں طرح سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ عظیم اسرائیل کی سلامتی سب باتوں پر مقدم ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ہاں، ہم سب کو عظیم اسرائیل کا مفاد اور سلامتی عزیز ہے، اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تینوں ایجنسیاں بیک وقت کام کریں، لیکن اپنے اپنے انداز میں، اور ایک دوسرے سے چاہیں تو رابطہ رکھیں، چاہیں تو نہ رکھیں۔ البتہ ایرو میزائل لیبارٹری کا تحفظ پہلے کی طرح جیوش چینل کی ہی ذمہ داری رہے گی۔
اور یہ بھی سن لیں کہ جو ایجنسی اس بار کامیاب رہے گی وہ آئندہ باقی ایجنسیوں پر سپر قرار دی جائے گی۔ صدر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جناب میری ایک گزارش ہے کہ ایرو میزائل لیبارٹری کے محل وقوع کے بارے میں مجھے اطلاع ملنی چاہیے، ورنہ ہم عمران اور اس کے ساتھیوں کو کور نہ کر سکیں گے، کیونکہ بہرحال ان کا ٹارگٹ ایرو میزائل لیبارٹری ہی ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کسی طرح بھی جیوش چینل کے معاملات اور ایرو میزائل لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات میں مداخلت نہیں کریں گے، کرنل پائک نے کہا۔ جناب حفاظتی نقطہ نظر سے یہ بات اوپن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو بھی اس بارے میں علم نہ ہوگا، اور جس طرح جیوش چینل کے آدمی فلسطینی تنظیموں میں موجود ہیں اسی طرح ہو سکتا ہے کہ GP5 اور ریڈ اتھارٹی میں بھی ان کے مخبر موجود ہوں، اور اگر اس لیبارٹری کا محل وقوع اوپن ہو گیا تو اس طرح یہ محل وقوع پاکیشیا سیکرٹ سروس تک بھی پہنچ سکتا ہے، جبکہ جیوش چینل کے کسی آدمی سے وہ لوگ واقف نہیں ہیں۔ اس لیے لامحالہ وہ یہاں آ کر پہلے اس لیبارٹری کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ وہ براہ راست اس پر حملہ کر دیں گے۔ لارڈ بوفمین نے کہا، آپ اس عمران کو نہیں جانتے، وہ شیطانی ذہن کا مالک ہے، وہ یہاں آنے سے پہلے لامحالہ اس لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ریڈ واٹر کیس کے سلسلے میں جیوش چینل اور آپ کے بارے میں بھی معلومات اس تک پہنچ چکی ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بار براہ راست آپ کو ہی ٹارگٹ بنائے۔ پھر کرنل ڈیوڈ اور کرنل پائک دونوں انتہائی محب وطن ہیں، اور ان کی بات درست ہے کہ انہیں بھی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ٹارگٹ کا علم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے آپ انہیں تفصیل بتا دیں۔ البتہ یہ میرا حکم ہے کہ یہ دونوں تنظیمیں اس لیبارٹری کے قریب بھی نہیں جائیں گی، اور آخری بات یہ کہ تینوں ایجنسیاں براہ راست مجھے جواب دہ ہوں گی، اور مجھے تینوں کی کارکردگی کی رپورٹس ساتھ ساتھ ملتی رہنی چاہیے۔ صدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کے اٹھتے ہی لارڈ بوفمین، کرنل پائک اور کرنل ڈیوڈ تینوں کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس بار حتمی اور یقینی کامیابی چاہیے، اس بات کو نوٹ کر لیں، صدر نے اس بار سخت لہجے میں کہا، اور تیزی سے مڑ کر اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جدھر سے وہ ہال میں داخل ہوئے تھے، اور وہ تینوں خاموش کھڑے انہیں واپس جاتے دیکھتے رہے۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا، جبکہ سلیمان اپنی عادت کے مطابق شاپنگ کے لیے مارکیٹ جا چکا تھا، اور عمران جانتا تھا کہ اب اس کی واپسی 1-2 گھنٹوں کے بعد ہی ہو سکے گی، کیونکہ سلیمان کی عادت تھی کہ وہ شاپنگ بہت سوچ سمجھ کر اور بہت سی دکانیں گھوم کر کرتا تھا، تاکہ تازہ، اصل اور مناسب قیمتوں پر خریداری کر سکے۔ عمران کو بھی آج چونکہ کوئی کام نہ تھا، اس لیے وہ بھی اطمینان سے بیٹھا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنی عادت کے مطابق باقاعدہ تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ٹرو مین بول رہا ہوں عمران صاحب۔ دوسری طرف سے ٹرو مین کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ شکر ہے صبح صبح کسی سچے آدمی کی آواز سننے کو ملی ہے، اچھا شگون ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی مہربانی ہے عمران صاحب کہ آپ میرے بارے میں ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ دوسری طرف سے ٹرو مین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ارے اتنا بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہرحال مرد ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو میں نے کب آپ کو عورت کہا ہے عمران صاحب؟ دوسری طرف سے ٹرو مین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم نے جذبات کا لفظ استعمال کیا ہے، اور پھر تمہاری آواز میں جس طرح کی مسرت تھی اس کو مد نظر رکھ کر کہہ رہا ہوں، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو دوسری طرف سے ٹرو مین بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ واقعی بات بنانے کا فن جانتے ہیں۔ بہرحال آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کا پیغام اسرائیل کے صدر تک پہنچا دیا گیا ہے، ٹرو مین نے کہا تو عمران کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر کیا رد عمل ہوا؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، صدر صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک خصوصی ہنگامی میٹنگ طلب کر لی۔ میں پہلے ہی اس بات کا انتظام کر چکا تھا کہ اس میٹنگ میں ہونے والی تمام گفتگو ٹیپ کر لی جائے، اور یہ ٹیپ اسرائیل سے مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ ٹرو مین نے کہا، ارے اتنی جلدی؟ تم تو ایکریمیا میں ہو اور اسرائیل تو وہاں سے کافی فاصلے پر ہے۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں اس وقت قبرص سے بول رہا ہوں۔ ٹرو مین نے ہنستے ہوئے جواب دیا، او اچھا، پھر وہ ٹیپ مجھ تک کب پہنچے گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے خصوصی کوریئر سروس کے ذریعے اسے آپ کے پتے پر بھجوا دیا ہے، لیکن وہ آپ کو کل مل سکے گی۔ ٹرو مین نے کہا، تو پھر مختصر طور پر بتا دو
کیونکہ میرے اعصاب بے حد کمزور ہیں، کل تک انتظار کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ عمران نے کہا تو ٹرومین ایک بار پھر ہنس پڑا۔ مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کہ صدر صاحب کے ساتھ میٹنگ میں GP5 کے کرنل ڈیوڈ، ریڈ اتھارٹی کے کرنل پائک اور جیوش چینل کے لارڈ بوفمین نے شرکت کی، اور پھر وہاں آپ کی اس اطلاع پر بحث کی گئی۔ ٹرومین نے کہا، اچھا، ویری گڈ، چلو اتنی اہمیت تو انہوں نے مجھ خاکسار کو دی۔ عمران نے کہا تو ٹرومین نے ہنستے ہوئے مختصر طور پر اسے اس بحث اور اس کے نتیجے کے بارے میں بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کرنل ڈیوڈ اب آغا سلیمان پاشا کی طرح ناشتے میں مقوی دماغ حریرے کھانے لگ گیا ہے کہ وہ فوراً میرے منصوبے کی تہ تک پہنچ گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے دعویٰ ہے کہ وہ اب آپ کی نفسیات سے واقف ہو چکا ہے۔ بہرحال کرنل پائک اصل بات سامنے لے آیا، یہ شخص واقعی بے حد ذہین ہے۔ ٹرومین نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اب تینوں ایجنسیاں بیک وقت ہمارے خلاف کام کریں گی۔ عمران نے کہا، جی ہاں۔ ٹرومین نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس ایرو میزائل لیبارٹری کے بارے میں انہوں نے بحث میں کیا بات چیت کی ہے؟ عمران نے کہا، اس کا علم نہیں ہو سکا کیونکہ صدر صاحب کے جانے کے بعد وہ لوگ بھی خاموشی سے چلے گئے، شاید کہیں اور جا کر انہوں نے اس بارے میں بات کی ہوگی۔ ٹرومین نے جواب دیتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، ہم خود تلاش کر لیں گے، لیکن اب تم بتاؤ کہ لارڈ بوفمین کے اس دعوے کے بارے میں تمہارے رابطوں کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے کہا، میں یہ بات آپ سے خصوصی طور پر کرنا چاہتا تھا۔ میرے تمام رابطے ایک فلسطینی تنظیم ریڈ سٹار سے ہیں، لیکن یہ تنظیم صرف مخبری کا کام کرتی ہے اور ایسی فلسطینی تنظیموں کے لیے کرتی ہے جو اسرائیل کے خلاف کام کرتی ہیں۔ اس لیے ریڈ سٹار کے آدمی بھی بڑے بڑے آفیسز، ہوٹلوں اور ریستورانوں کے آفیسز تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی ان کی تعداد کافی ہے، اس لیے تو صدر تک اطلاع پہنچانے اور پھر ٹیپ حاصل کرنے میں مجھے کامیابی ہوئی ہے، لیکن ان کے پاس ایسے اڈے یا آدمی موجود نہیں ہیں جیسے آپ کو چاہیے، اور ان کا تعلق دوسری تنظیموں کے صرف مخصوص لوگوں سے ہے، اور وہ بھی انتہائی خفیہ، جبکہ لارڈ بوفمین نے واقعی تقریباً ہر تنظیم میں اپنے آدمی شامل کر رکھے ہیں۔ اس لیے میں یہ ذمہ داری ان حالات میں نہیں اٹھا سکتا۔ امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ ٹرومین نے جواب دیتے ہوئے کہا، گڈ شو، تم واقعی سچے آدمی ہو۔ مجھے تمہاری یہ بات سن کر بے حد مسرت ہوئی ہے کہ تم نے جو کچھ کہنا تھا واضح اور بر وقت کہہ دیا ہے۔ تم نے یہ ٹیپ حاصل کر کے بھی میرے لیے ایک بڑا کام کیا ہے، میں اس کے لیے تمہارا مشکور ہوں۔ تم بے فکر رہو، اب یہ کام میں خود کر لوں گا۔ گڈ بائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے خود جانا ہوگا، اکیلا تنویر وہاں ان حالات میں کام نہ کر سکے گا۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ آج خیریت ہے، آپ اتنی صبح آئے ہیں، کیا سلیمان نے ناشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے؟ سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے تم اس وقت کو صبح کہہ رہے ہو، اور پھر وہ بھی اتنی صبح، پتہ ہے کیا وقت ہوا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں لیکن یہ وقت تو آپ کے ناشتہ کرنے اور اخبار پڑھنے کا ہوتا ہے۔ اخبار بھی ناشتے کا حصہ ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ایسا کہا ہے۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سچے آدمی کا فون آ گیا ہے اور اس نے سچی بات کر ڈالی، اور تم جانتے ہو کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، اور سچ کی کڑواہٹ کو دانش کے شہد سے ہی دور کیا جا سکتا ہے، اس لیے مجبوراً بھاگے بھاگے یہاں آنا پڑا ہے۔ عمران نے جواب دیا، سچے آدمی کیا مطلب؟ اوہ، آپ کا مطلب کہیں ٹرومین سے تو نہیں؟ آپ نے کل اسے کال کر کے اسرائیل والے مشن کے سلسلے میں بات کی تھی؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، ہاں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل دہرا دی۔ او، ایسی صورت میں تو تنویر اور ٹائیگر اکیلے وہاں کچھ نہ کر سکیں گے۔ بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ ٹرومین کے سائٹ پر ہونے کے بعد وہاں تینوں ایجنسیوں کے بیک وقت کام کرنے کی صورت میں وہاں انتہائی مشکل ترین سچویشن ہوگی۔ عمران نے کہا، تو پھر آپ ٹیم لے کر جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، اور اس بارے میں مجھے اب نئی حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، کون سی؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، ٹارگٹ تنویر اور ٹائیگر ہی ہٹ کریں گے، لیکن ہمارا کام ان ایجنسیوں کو الجھانا ہوگا اور بس۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسی صورت میں تنویر اور ٹائیگر کو ٹارگٹ کا بخوبی علم ہونا چاہیے،
انہیں علیحدہ وہاں رہنا چاہیے، لیکن مسئلہ پھر وہی آ جائے گا کہ وہاں جا کر وہ کس سے رابطہ کریں گے اور کس طرح آگے بڑھیں گے۔ بلیک زیرو نے کہا، تنویر اپنے راستے خود بنانے جانتا ہے، اور اب تو اسرائیل اور تل ابیب میں عام سیاحوں کی آمد و رفت ہو گئی ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح بند شہر یا ملک نہیں رہا۔ البتہ اب یہ کام مجھے کرنا ہوگا کہ میں اسے اس لیبارٹری کا محل وقوع ٹریس کر کے پہلے بتا دوں۔ عمران نے کہا، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ آپ ان حالات میں ٹائیگر کو تنویر کے ساتھ نہ بھیجیں، کیونکہ تنویر نے ٹائیگر کی کوئی بات نہیں ماننی، جبکہ ٹائیگر آپ کا شاگرد ہے، اس لیے اس کا انداز تنویر سے یکسر علیحدہ ہے۔ البتہ صفدر کو آپ تنویر کے ساتھ بھیج دیں۔ بلیک زیرو نے کہا، صفدر کے ساتھ ہونے کی صورت میں صفدر کو انچارج بنانا ہوگا، اور اگر صفدر انچارج بن گیا تو پھر تنویر اپنے مخصوص انداز میں کام نہ کر سکے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرا مطلب ہے کہ تنویر کے ساتھ کوئی ایسا ممبر بھیجیں جو اس پر کنٹرول رکھ سکے تاکہ اس کے جوش کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بلیک زیرو نے کہا، ایسی صورت میں تو جولیا ہی ایک ایسی ممبر رہ جاتی ہے جو تنویر کو کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن پھر جولیا انچارج بن جائے گی اور تنویر صرف گردن ہلانے تک ہی رہ جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر یا تو اسے اکیلا بھیج دیں یا پھر اسے ٹیم کے ساتھ ہی رہنے دیں۔ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ایک ممبر ایسا ہے جو اس کا بھرپور انداز میں ساتھ دے سکتا ہے، بطور انچارج بھی تنویر رہے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کون ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ وہ ہے خاور۔ خاور بھی بنیادی طور پر تنویر کی طرح ڈائریکٹ ایکشن کا ہی قائل ہے اور تنویر کا ہی ہم مزاج بھی ہے، اور اس سے اس کی گہری چھنتی بھی ہے۔ عمران نے کہا، پھر تو وہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، خاور بہرحال اسے کسی حد تک کنٹرول میں رکھے گا، وہ خاصا ذہین آدمی ہے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں تنویر اور خاور کی جوڑی اچھی رہے گی۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے جولیا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، صفدر، کیپٹن، شکیل اور نعمانی کو ہدایت دے دو کہ وہ تمہارے ساتھ عمران کی سرکردگی میں اسرائیل جا کر ایک مشن کے لیے تیار رہیں۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر، لیکن تنویر کو آپ نے ٹیم میں شامل نہیں کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اس بار اسرائیل میں 3 ٹیمیں مقابلے پر آئیں گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے بھی 3 ٹیمیں جائیں گی۔ اصل ٹارگٹ جو ٹیم ہٹ کرے گی اس میں تنویر اور خاور شریک ہوں گے، انہیں براہ راست ہدایات دے دی جائیں گی۔ دوسری ٹیم کی رہنمائی عمران کرے گا، جس میں تمہارے ساتھ صفدر، کیپٹن شکیل اور نعمانی شامل ہوں گے۔ تیسری ٹیم صدیقی کی سرکردگی میں جائے گی، اس میں چوہان اور صالحہ شامل ہوں گے، انہیں بھی علیحدہ ہدایات دے دی جائیں گی۔ تمہاری ٹیم کو عمران لیڈ کرے گا۔ عمران نے مخصوص لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے جولیا نے کہا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ تنویر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی تنویر کی آواز سنائی دی۔ X2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ تنویر کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا۔ اسرائیل میں پاکیشیا کا ایک اہم مشن درپیش ہے، جس کے لیے میں نے تمہاری صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے تمہیں اور خاور کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ٹیم کو تم لیڈ کرو گے اور تمام پلاننگ بھی تمہاری اپنی ہوگی۔ البتہ اس مشن کے سلسلے میں بنیادی باتوں کے بارے میں تمہیں عمران بریف کر دے گا۔ عمران نے کہا، تھینک یو سر، میں آپ کے انتخاب پر انشاءاللہ ہر صورت میں پورا اتروں گا۔ تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، گڈ، اس مشن میں یہ اعتماد ہی تمہارے کام آئے گا۔ اسرائیل کو ہمارے اس مشن کی اطلاع مل چکی ہے اور وہاں مقابلے میں 3 ایجنسیاں میدان میں اتاری جا رہی ہیں، جیوش چینل، ریڈ اتھارٹی اور GP5۔ اس لیے یہاں سے بھی 3 ٹیمیں بھیجی جا رہی ہیں، ایک ٹیم تمہاری اور خاور کی، دوسری ٹیم عمران کی سرکردگی میں صفدر، کیپٹن شکیل اور جولیا کی، اور تیسری ٹیم صدیقی کی سربراہی میں چوہان اور صالحہ کی ہوگی۔ عمران اور صدیقی کی سربراہی میں جانے والی ٹیمیں ان ایجنسیوں کو سنبھالیں گی، جبکہ تمہاری ٹیم نے مشن مکمل کرنا ہے۔ یہ سن لو کہ تینوں ٹیموں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوگا، ہر ٹیم اپنا کام خود کرے گی اور اپنے لیے راستے خود پیدا کرے گی۔ عمران نے کہا، یس سر۔ تنویر نے جواب دیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تاکہ صدیقی کو ہدایات دی جا سکیں
اور پھر صدیقی کو تفصیل بتا کر عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ ٹیمیں بنانے کی تجویز ناکام رہتی ہے، کیا اس بار بھی تو ایسا نہیں ہوگا؟ پتہ چلے کہ بعد میں تینوں ٹیمیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بار چونکہ ان کے درمیان رابطہ نہیں ہوگا اس لیے ایسا نہیں ہوگا، اور ایسا کرنا ضروری ہے تاکہ اصل ٹیم کو کام کرنے کا سکوپ مل سکے، ورنہ ہم سب ان ایجنسیوں کے چکر میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ عمران نے جواب دیا، لیکن وہاں ایجنسیاں تو 3 ہیں جبکہ ان کے خلاف آپ نے ٹیمیں 2 بنائی ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، جیوش چینل اور ریڈ اتھارٹی کو میری ٹیم کور کرے گی، جبکہ جی پی 5 کو صدیقی اور اس کی ٹیم کور کرے گی۔ عمران نے جواب دیا، وہاں اسرائیل میں داخل ہونے اور وہاں کی مقامی تنظیموں سے مدد حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی تو آپ نے کوئی پلان بنایا ہوگا۔ بلیک زیرو نے کہا،